ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجا کرتے تھے، پھر 1,00,000 درود شریف پڑھ کر پھر تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا۔ ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا سینے انور گریبان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں، تو میں دیکھ کر ذرا حیران ہوا، قریب ہوا۔ میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے، زخم کے نشان نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں، وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں۔ میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں، زندگی بھر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائی، میں سجدے میں گیا، اوجڑی اوپر ڈال دی گئی، میں گلی میں سے چلتا تھا، لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے، میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے وہ تو کفار تھے، گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے وہ میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے، غیروں سے گلہ نہیں ہوتا، گلہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت سے گلہ ہے، اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے، جب انہوں نے میری سنت کا جو ہے وہ اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہے کہ مجھے غم ہے اپنی امت کی وجہ سے، جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں، چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں، کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں، پینے کی سنت کا اہتمام نہیں، گھر کے اندر 10 روپے کا اگر کوئی بلب ٹوٹ جائے تو ماں بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ میری سنت کو توڑ دیتا ہے، ماں کے سر پہ جوں نہیں رینگتی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، باپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، تو معلوم ہوتا ہے میری سنت ان کی نظر میں 1 روپے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ میرے وہ امتی ہیں جو میری شفاعت کے ہر وقت جو ہے وہ دل کے اندر حسرتیں رکھتے ہیں، لیکن میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر اور بھی زیادہ دیکھیے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی تعلیم پا کر دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف تو پھر ان سے پہنچتی ہے جو طالب علم بھی کہلائے، گھروں کو چھوڑ کر مدرسے میں بھی آ گئے۔ یہ لوگ جو کل میرے وارث بننے کے جو ہے وہ امیدوار ہیں، یہ بھی میری سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، یہ تو کل میرے وارث بننے کی تمنا رکھنے والے، مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔